اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 65 اور 66 یعنی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھی تھیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 67 یعنی 67 اور 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ ما کانا نہیں ہے، ما نہیں کانا ہے، للنبی کسی نبی کے لیے، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یہ کہ یکونا ہو، لہو اس کے لیے، اسرا قیدی۔ اسرا قیدی بھی اس کا مطلب ہے، اور جو 15ویں سپارے میں آتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اس میں جو اسرا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی تھی تو اس اسرا کا مطلب ہے سیر کرنا، لیکن یہاں پر اسرا کا مطلب ہے قیدی۔ نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے یہ کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا وہ خون ریزی کر لیں، فی الارضی زمین میں، یعنی وہ کثرت سے خون ریزی نہ کر لیں زمین میں۔ تریدونا تم چاہتے ہو، غرضا غرضا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ٹھیک ہے، کہ تم چاہتے ہو غرضا بدلہ یعنی مال و دولت، دنیا کے بدلے تو مال و دولت چاہتے ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ یریدو وہ چاہتا ہے، الآخرۃ آخرت کو، واللہ اور اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں کہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے یہ کہ ہوں اس کے لیے قیدی یہاں تک کہ وہ زمین پر کثرت سے خون ریزی کر لیں۔ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی کو چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کسی نبی کے لیے یہ لائق، کسی نبی کے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ قیدی اس کے پاس آئیں اور انہوں نے زمین میں خون ریزی سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے کفار کے ساتھ جنگ نہ کی ہو اور کفار کو کثرت سے ان کا خون نہ بہایا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے بھلائی، اور وہ تمہارے لیے آخرت کی بہتر زندگی چاہتا ہے، جبکہ تم دنیا کو چاہتے ہو، یعنی تم اپنی زندگی جینا چاہتے ہو اور مرنا نہیں چاہتے، لیکن مرنا تو ہر زندہ چیز نے مرنا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں تو تم شہید کہلاؤ گے، اور شہید اس کو نہیں کہتے کہ جو شہید اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ مر گیا، ٹھیک ہے، وہ مر گیا نہیں، وہ شہید ہوا ہے۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لفظ مخصوص کیا ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مرنے کے بعد اس شہید کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ مر گیا، نہیں، وہ شہید ہو گیا، وہ زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی زندگی کو چاہتا ہے، تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، لوگ تم کتنا جیو گے؟ اگر انسان اللہ کی راہ میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے مرنا تو ضرور ہے، لیکن بہترین موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 68، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، لولا لو اگر، لا نہ، کتاب لکھا ہوتا، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہوا ہوتا، سبقہ جو گزر چکا، لمسکم تو تمہیں پہنچتا، تمہیں چھو لیتا، فیما اس میں جو، اخذتم تم نے لیا یعنی تم نے پکڑا، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کا حکم نہ ہوا ہوتا
جو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں یہ حکم نہ دیتا تو جو پہلے سے گزر چکا تو تمہیں ایک بہت بڑا عذاب آ چکا ہوتا. تم نے ان قوموں کی طرح جو تم سے پہلے انبیاء آئے اور ان کی قوموں نے ان کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا، تو تمہیں بھی ایک بہت بڑا عذاب چھو لیتا. فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما اس سے جو غنیمتم مال غنیمت ہے، حلالن وہ حلال ہے، طیباً اور پاکیزہ ہے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا پس تم کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، اس سے کس سے کھاؤ جو مال غنیمت جس میں تم نے شک کیا تھا. وہ مال غنیمت نہ صرف تمہارے لیے حلال ہے بلکہ پاکیزہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اس کو کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بس تم کھاؤ اس سے جو مال غنیمت ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے اور پاکیزہ ہے. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو مال غنیمت میں نے تمہارے لیے جائز قرار دیا وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے. یہ تمہارے لیے تم اس کو کھاؤ اور تم پاکیزگی حاصل کرو، کیونکہ اللہ نے اس مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی مقرر کر کے تمہارے اس شک کو دور کر دیا. جو شک تمہارا تھا کہ یہ مال غنیمت کفار کا چھوڑا ہوا مال ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ شک دور کرنے کے لیے قرآن میں فرمایا کہ وہ مال غنیمت اس کے 5 حصے بنائے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا حصہ بھی مقرر کیا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ مقرر کیا، اور پھر 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین کے لیے مقرر کیے. تو تمہارا یہ شک دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مال غنیمت نہ صرف تمہارے لیے حلال ہے بلکہ وہ پاکیزہ ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس میں شک کرنے سے بچو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آج ہمارا رکوع نمبر 9 مکمل ہو گیا ہے. تو بچوں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، لفظی ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، محاورہ ترجمہ بھی آپ نے لکھنا ہے. لیکن آپ بار بار مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بیٹا کہ میم اس کا ترجمہ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا، اس کا ترجمہ کیسے لکھنا ہے؟ میں ہر سبق میں آپ کو بتاتی ہوں بیٹا کہ جس طرح آپ اردو کا کام کرتے ہو، الفاظ معنی لکھتے ہو، اسی طرح آپ عربی کا کام بھی کیا کرو. عربی کے الفاظ معنی بھی اسی طرح لکھا کرو، لفظی ترجمہ پہلے لکھا کرو، آیت نمبر دیا کرو، رکوع نمبر لکھا کرو، اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ لکھا کرو. اور پھر جو آپ کو میں اسائنمنٹ دیتی ہوں اس کے بعد وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے الگ حل کرنی ہوتی ہے. تو یہ لفظی ترجمہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور پھر اس کی تصویر بنا کے مجھے بھیجا کریں. گوگل کلاس روم میں مجھے آپ یہ لفظی ترجمے کی، کوئی بچہ بھی جو ہے، بہت کم بچے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کام بھیجا ہوا ہے، آپ نہیں بھیجتے ہو، تو آپ اگر اپنی نوٹ بک پہ یہ کام حل کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. یہ جب آپ کے سکول کھلیں گے تو آپ کو دوبارہ نہیں حل کرنا پڑے گا، تو آپ وہ اس پہ کر کے تو مجھے وہاں سے تصویر لے کے تو مجھے گوگل کلاس روم میں بھیج دیا کرو، PDF میں بھیجا کرو بیٹا.